حضرات کرام اور معزز سامعین اور ہماری بہن اگر سن رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اس مسجد میں تکمیل قرآن کی تقریب یہ منعقد ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے سامنے جو ہے ماشاء اللہ اس مسجد کے اندر 5 حفاظ کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ سب ایک دوسرے سے بعد میں پوچھیے گا کہ کون کون حضرات ہیں جو حافظ ہیں۔ اس چھوٹے سے مجمع کے اندر 5 حفاظ کرام، یعنی آج سے 22 سال پہلے یا 24 سال پہلے اس پورے جاپان میں صرف ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور وہ صرف کوبے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے کم وقت کے اندر، یعنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو 85 سے 90 کے درمیان آئی ہے، اب الحمدللہ اس وقت 70 سے زائد مساجد باقاعدہ موجود ہیں پورے جاپان کے اندر۔ یعنی اس 22 سال کے عرصے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ہم ایک حافظ نہیں پاتے تھے آج سے 22 سال پہلے، اور آج ہم ایک کمرے کے اندر، ایک ہال کے اندر، ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور میرے خیال میں 100، 125 یا 150 افراد ہوں گے۔ ان کے درمیان ہم 5 حفاظ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آئندہ چل کر کے بہت کم وقت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں یہ صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ تعداد کے اندر مفسرین قرآن آئیں ہمارے سامنے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر یہاں موجود یہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن ہو جائیں تو یقیناً جاپان کا نقشہ جو ہے بہت جلد تبدیل ہو جائے گا۔ جاپان میں رہنے والی بڑی تعداد جو ہے انشاءاللہ اسلام کے اندر داخل ہوگی۔ میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے اور میری درخواست بھی ہے کہ جو موجودہ حفاظ ہیں وہ مفسر بن جائیں۔ ایک تو مولانا محترم ہمارے حافظ عبدالرؤوف صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے برمی ساتھی، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، حافظ ادریس بھائی، ان کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ایک نے سنایا اور دوسرے نے سنا، اور ایک جو ہے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں حضرات کو اجر عظیم سے نوازیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسرے حافظ ہیں وقار بھائی، جانتے ہوں گے سب ساتھی، راشد بھائی کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، وقاص پر، وہ بھی حافظ ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مجیب بھائی کے صاحبزادے ہیں جو ابھی ایک نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک وہ تھے جنہوں نے سابق یعنی گزشتہ رمضان کے اندر ہمارے ساتھ یہاں پہ تراویح پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حضرات کو جو ہے مفسر قرآن بنائیں اور اس ماہ رمضان کی برکت سے جو ہے اور اس جاپان کے اندر جو ہے انہیں دین اسلام کا کام، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، بہت مختصر سی یہ زندگی ہے، اسی کے بارے میں قرآن میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 آیات، چند آیات تلاوت کی ہیں، قد افلح من تزکیٰ، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو صاف کیا، برائیوں سے دور کیا، وہ فلاح پا گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دوستوں اور ساتھیوں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ کہ آیا ہم دیکھیں رمضان المبارک جو چلا تھا اور آج ہم نے 29ویں تراویح پڑھی ہے، 28 روزے مکمل کر لیے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ رمضان سے پہلے جو ہمارا حال تھا، آیا یہ 28ویں رمضان کو بھی ہمارا وہی حال ہے؟ کوئی تبدیلی آئی ہے
یا نہیں؟ ہم نے کچھ طے کیا ہے اپنے لیے یا نہیں؟ زندگی یہ بڑی مختصر ہے، زندگی یہ بڑی تھوڑی ہے، ابھی ہیں اور ابھی نہیں، ایسے ہی ابھی میں موجود ہوں اور ابھی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے یہ آواز کہیں سے آ جائے۔ کل میں ایک جنازے میں شرکت کر کے آ رہا ہوں جو کوہامہ میں کھانا گاوا میں، میری عمر کے وہ صاحب تھے، 1 مہینہ پہلے ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اپنی بیماری کا بتا رہے تھے، ان کے گھر میں تھا میں موجود، اور مشکل 48 سال اور 45 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ کافی پہلے سے میں انہیں جانتا ہوں، بڑا کام کیا ہے جاپان میں، بہت پرانے تھے یہاں پہ، وائف اور 3 بچیاں ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی، وہ بھی جاپان میں ہی ہیں۔ لیکن 1 مہینہ پہلے میں مل کر کے آیا ہوں، لوگوں نے کل ملے، یعنی لوگوں ان سے پرسوں ملے، جب انہوں نے بتایا کہ جمیل بھائی جب میں بیمار ہوا ہوں، رات کو فجر کی نماز ان کا بھائی جو ہے وہ ادا کر رہا تھا اور وہ خود بستر پر تھے، کوشش کی انہوں نے اٹھنے کی، اٹھنے نہیں جا رہا تھا، بالآخر وہ بستر سے نیچے گر گئے۔ بھائی نے فوری طور پہ ایمبولینس بلائی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز توڑی اس نے اور ایمبولینس بلا کر کے ان کو لے جائے گئے، ہوش میں نہیں تھے۔ 2 دن کے بعد ان کو ہوش آیا، اپنی کہانی انہوں نے اپنی زبانی مجھے سنائی، کہہ رہے ہیں 2 دن بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے برش دیں اور مجھے ٹوتھ پیسٹ دیں، تو انہوں نے جیسے ہی آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، میرا ہاتھ ہل نہیں رہا تھا، میرا دماغ چاہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ آگے بڑھے لیکن میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، میرے جسم کا لیفٹ یعنی کہ پورا بایاں حصہ وہ فلوج ہو گیا تھا، میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہہ رہے ہیں 2 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، کچھ نہیں پتا کس لمحے اور کس وقت کیا ہو جائے، لیکن انہی کو ڈاکٹروں نے مختلف ٹیکنیکس استعمال کی، مختلف دوائیں دی، اس کے بعد ان کا ہاتھ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا، کچھ ہفتوں کے بعد جسم نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا، ورنہ دماغ بھی مفلوج ہو گیا تھا، دماغ نے اپنی یادداشت بالکل ختم کر دی۔ کہتے یہ ہیں کہ جب دماغ اور جسم نے کام کرنا شروع کیا ہے تو ان کی ریہیبری ہونی شروع ہوئی۔ ریہیبری کے لیے ایک کمرے میں لے جایا گیا، نرس نے انہیں کچھ چیزیں دی، کچھ شکلیں دی اور کہا کہ اس شکل کے اندر یہ چیزیں آپ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس ہاتھ سے جس ہاتھ کے ذریعے سے انہوں نے 45 سال کام کیا، 47 سال کام کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک چیز اٹھانے کی کوشش کی تو وہ چیز مجھ سے گر گئی ٹیبل سے نیچے، میں نے ٹیبل سے نیچے جھک کر کے اٹھانے کی کوشش کی، نرس نے کہا میں اٹھا دیتی ہوں، میں نے اس کو منع کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے اٹھانے کی کوشش کی اور وہ چیز مجھ سے اٹھ نہیں رہی تھی، آدھے گھنٹے تک کہہ رہے ہیں میں نے پورے کمرے کا چکر لگایا اس کو اٹھانے کے لیے اور مجھ سے اٹھ نہیں رہی تھی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یا اللہ مجھے کیا ہو گیا کہ تو نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا لیکن میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکا۔ جب شکر ادا کرنے کا وقت تھا اور جب واپس لے لی ہے تو اس کی حیثیت کا اندازہ ہوا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ کتنی کام کرنے والی چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا دماغ سوچ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اٹھانی ہے مجھے، میں اس بچے کی مانند جو آدھے گھنٹے تک کے میں پورے کمرے میں چکر لگاتا رہا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا اور اٹھ نہیں رہی تھی وہ چیز، بہت چھوٹی سی چیز تھی۔ بہرحال آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور اس شکل کے اندر وہ چیز انہوں نے اٹھا کے رکھی۔ کہہ رہے ہیں وہ دن ہے سوچنے کا، اس کے بعد سے وہ کام کے قابل نہیں ہوئے اور بالآخر پرسوں دوبارہ ان کو وہی برین اسٹروک ہوا، پہلا بھی برین اسٹروک ہوا تھا، کام یعنی چلنا پھرنا شروع کر دیا تھا، نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، مسجد آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے بھی انہیں مبارکباد دی اور انہوں نے خود کہا کہ جمیل بھائی مجھے یہ دوسری زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری زندگی عطا کی، لیکن وہ دوسری زندگی بھی بہت طویل ثابت نہیں ہوئی، بمشکل درست ہونے کے 1 مہینے تک کہ وہ مزید زندہ رہے۔ دوبارہ برین اسٹروک ہوا، الٹی آئی ہے، ہاسپٹل لے جایا گیا ہے اور معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ